بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج اللہ کا ایک اور حکم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں چند گزارشات پیش کرنی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ آپ لوگوں میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو اچھائی کا حکم کرے، برائی سے ان کو منع کرے۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں یہی لوگ تو کامیاب ہیں جو لوگوں کو اچھی باتیں بتلاتے ہیں۔ دوسرے مقام پر فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم بہترین امت ہو، کس لیے کہ کاروبار کرتے ہو یا نمازیں پڑھتے ہو یا روزہ رکھتے ہو؟ نہیں، تم بہترین امت اس لیے ہو کہ لوگوں کو اچھائی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے لوگوں کو منع کرتے ہو۔ ایک اور مقام پر اللہ پاک نے فرمایا لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ وآناء اللیل۔ تم برابر نہیں ہو سکتے اہل کتاب میں سے کہ ایک جماعت ایسی ہے جو کھڑی ہے اس بات کے لیے کہ یتلون آیات اللہ، کہ رات اور دن کو قرآن کی تلاوت کرتی ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں یؤمنون باللہ ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، آگے فرمایا کہ یہی لوگ ہیں کہ نیک لوگ ہیں، یعنی جو لوگ اچھائی لوگوں کو حکم کرتے ہیں۔ پہلے کیا فرمایا؟ یہ کام فلاح پانے والے لوگ ہیں۔ پھر کیا فرمایا؟ تم بہترین ہو۔ پھر کیا فرمایا؟ یہی نیک لوگ ہیں۔ یعنی اگر لوگوں کو ہم نماز کا حکم کریں گے، ان کو اچھائی کا حکم کریں گے تو ہم کیا بن گے؟ اللہ کہتا ہے کہ تم نیک لوگ ہو، تم صالحین میں شامل ہو۔ سیدنا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ جو دنیا کے اندر اہل خیر ہے، آخرت کے اندر بھی وہ اہل خیر ہوگا۔ جو دنیا کے اندر مشہور ہے کہ یہ تو برا آدمی ہے، آخرت کے اندر بھی یہ برا آدمی ہوگا۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے اللہ کے رسول سے سوال کیا اے اللہ کے رسول بہترین عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بہترین عمل یہ ہے کہ لوگوں کو اچھائی کا حکم کرو۔ فرمایا بہترین صدقہ کیا ہے؟ بہترین خیرات کیا ہے؟ فرمایا کہ ایسا غلام خرچ کرنا جو قیمتی ہو اور اس کی مالک کو ضرورت بھی ہو۔ پھر اب سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری اور آپ کی ترجمانی کر دیں کہ اے اللہ کے رسول اگر ہمارے پاس غلام نہیں ہے تو پھر کیا کریں؟ آپ نے فرمایا اگر تمہارے پاس غلام نہیں ہے تو پھر تم لوگوں کو اچھائی کا حکم کرو۔ پھر پوچھا اے اللہ کے رسول اگر میں یہ بھی نہیں کر سکتا تو فرمایا پھر لوگوں سے ساتھ برائی نہ کرو، یعنی پہلے اچھائی کرو ان کے ساتھ۔ اگر اچھائی نہیں کر سکتے تو پھر یہ ہے کہ ان کے ساتھ شر و تکلیف کے ساتھ پیش نہ ہو، کہ ان کے ساتھ برائی کے ساتھ پیش نہ ہو۔ آج ہماری کیا عادت ہے؟ ہماری عادت ہے رگڑا دے کے رکھ بھائی، یہ بچ کیوں گئے ہم سے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارک کے اندر آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لازم ہے، لازم ضروری ہے یہ بات کہ تم صدقہ خیرات کرو۔ اے اللہ کے رسول اگر ہمارے پاس کچھ نہ ہو تو پھر آپ نے فرمایا لوگوں کے ساتھ امر بالمعروف نیکی کا کام کرو۔ اے اللہ کے رسول اگر میں یہ بھی نہ کر سکوں فرمایا اپنے ہاتھ کی کمائی سے کام کرو۔ اے اللہ کے رسول اگر میں یہ بھی نہ کر سکوں فرمایا لوگوں کی مدد کرو۔ اے اللہ کے رسول میں یہ بھی نہیں کر سکتا، آپ نے فرمایا پھر یہ کرو کہ لوگوں کے ساتھ امر بالمعروف، ان کو اچھی باتوں کی ترغیب دو۔ خود نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ جو انسان خود نیکی کا حکم کرتا ہے اگر کسی نے نیکی کر لی اس نیکی کرنے والے میں کوئی کمی بیشی نہیں آئے گی، لیکن اس کو بھی ثواب مل جائے گا۔ اور اس کے بعد آخر میں فرمایا اے اللہ کے رسول اگر میں لوگوں کو نیکی کی بات بھی نہ کر سکوں فرمایا پھر یہ کرو کہ لوگوں کے ساتھ شر کا معاملہ نہ کرو، ان کے ساتھ برائی نہ کرو۔ ایک بادشاہ تھا بہت بڑا ظالم جابر، اس نے
اپنے پورے دور حکومت کے اندر اعلان کروا دیا کہ لوگوں ان 3 سوالوں کا جواب دو، اگر تم 3 سوالوں کا جواب دے دیتے ہو تو اپنے مذہب پر ہو، مجھے کوئی تمہارے ساتھ سروکار نہیں، اگر ان 3 باتوں کا جواب نہیں دے سکتے پھر میری بات ماننا تمہارے اوپر فرض ہوگا۔ پہلا سوال کیا ہے جی؟ پہلا سوال یہ ہے کہ اس نے بہت بڑا ایک دہری یہودی بڑا وکیل بنا کر بھیجا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ یہ بتلاؤ کہ اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے؟ اب بتاؤ، مجھے کیا پتا بھی اللہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ میرا خالق و رازق ہے، مجھے کیا پتا، میں نے تو اللہ کو دیکھا ہی نہیں۔ اچھا، دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ کیا چیز کھاتا پیتا ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ اللہ پاک کس طرف دیکھ رہے ہیں۔ اب جب وہاں مسجد کے اندر بغداد کے اندر اس نے بھیجا، جب وہاں اعلان کیا تو سارے لوگ پریشان ہو گئے کہ اس کے اگر ہم سوالوں کے جواب نہیں دیں گے یہ تو ہمیں قتل کر دے گا۔ اس نے کہہ دیا ہے کہ اگر 3 سوالوں کے جواب دیتے ہو اپنے مذہب پر رہو، مجھے کوئی تم سے سروکار نہیں ہے، اگر ان 3 سوالوں کا جواب نہیں دیتے پھر میرا مذہب قبول کرو۔ تو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ اس مجمع کے اندر موجود تھے۔ آپ کی عمر مبارک 15 سال کے قریب تھی۔ آپ نے جب دیکھا مجمع پر سارا سناٹا طاری ہو گیا، آپ مجھے بتلائیں یہاں کوئی بڑا آدمی آ جائے ہمارے سر پر جو ہے وہ پستل لے کر کھڑا ہو جائے، بتلاؤ جی یہ باتیں ہمیں بتائیں۔ تو سب مجمع رونے لگا۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے، فرمایا میں تجھے تیرے باتوں کے جواب دیتا ہوں۔ جب وہ کھڑے ہو گئے تو سارے حیران و پریشان ہو گئے کہ چھوٹا سا لڑکا ہے، اس نے کیا جواب دینا ہے۔ اس کے پاس چلے گئے، وہ ممبر پر بیٹھا ہوا اعلان کر رہا تھا، اس کو کہا نیچے اتر، کیونکہ جو جواب دینے والا ہوتا ہے وہ اعلیٰ ہوتا ہے، تو نے سوال کر لیے نا، ممبر پر بیٹھ کے سوال کیے، نیچے اتر جا، میں بھی بیٹھ کر تجھے جواب دیتا ہوں۔ وہ نیچے اتر آیا۔ جب سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ اوپر بیٹھ گئے، فرمایا پہلا تیرا سوال کیا تھا؟ کہا میرا پہلا سوال یہ تھا کہ اللہ پاک کیا کر رہے ہیں؟ تو فرمایا، جواب دیا سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے، اللہ پاک نے اس وقت یہ کیا ہے کہ تجھ جیسے بغیرت انسان کو نیچے بٹھایا ہے اور مجھ جیسے ایک بچے کو اوپر بٹھایا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، تجھے ذلیل کر کے نیچے بٹھا دیا۔ اور اس کے پوچھا دوسرا سوال کیا ہے؟ کہا میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ پاک کیا کھاتے ہیں؟ آپ نے آیات کریمہ پڑھی کہ اللہ کھانے پینے سے بے عیب ہے، اللہ پاک کوئی چیز نہیں کھاتے۔ اس نے پوچھا، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے پوچھا تیرا تیسرا سوال کیا تھا؟ کہ اللہ پاک کس طرف دیکھ رہے ہیں؟ انہوں نے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے کہا یہ شمع جل رہی ہے، کیونکہ اس وقت لائٹ تو نہیں ہوتی تھی، وہ شمع موم بتی جس کو کہتے ہیں، موم بتی جلا کر اس کو جلایا۔ کہا سوال کرنے والے یہ بتلا کہ اس شمع کا، اس جو چراغ ہے اس کا منہ کس طرف ہے؟ ظاہر بات ہے کہ جو شمع جل رہی ہوتی ہے، موم بتی جل رہی ہوتی ہے، اس کا منہ تو ہر طرف ہوتا ہے۔ آپ نے کہا کہ اللہ پاک ہر جگہ ہر چیز کے اندر موجود ہے، اللہ کا منہ ہر طرف موجود ہے۔ اسی طرح جو ہے ایک اللہ والے تھے، انہوں نے جا کر ایک بہت بڑے جو بادشاہ تھا معتصم باللہ، یہ بڑا ہیبت ناک بادشاہ تھا، جب بیٹھتا تھا نا لوہے کی کرسی پر بیٹھتا، لوہے کا لباس پہنتا، لوہے کے اوپر اوپر ہاتھ کے اندر جو ہے تلوار لے کر بیٹھتا، کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ بات کرے۔ تو سیدنا جو ایک اللہ والے تھے، انہوں نے اس کی شراب کے مٹکے اتر رہے تھے، کشتی سے ان کو توڑ دیا۔ جو پولیس والے تھے وہ پکڑ کر بادشاہ کے اس معتصم باللہ جو بادشاہ تھا اس کے پاس لے کر گئے۔ اب وہ اس طرح ہیبت ناک حالت کے اندر بیٹھا ہے، اس نے زور سے گڑگڑایا، اوے مولوی، اوے فلاں بزرگ، کیوں تو نے میرے مٹکے توڑے؟ تو سیدنا ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ ان کا نام تھا، کہنے لگے کہ میں نے اس لیے توڑے ہیں کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے۔ بڑا حیران ہوا کہ اللہ نے تجھے حکم کیسے دے دیا؟ معتصم باللہ نے کہا کہ کیا تم یہاں ان کا پولیس افیسر ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میں اللہ کا پولیس افیسر ہوں۔
کہاں آیا ہے؟ انہوں نے آیات پڑھی، یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک۔ اے میرے، اللہ کہتا ہے یا بنیا، اے میرے بیٹے نماز کو قائم کرو، اے میرے بچے لوگوں کو اچھائی کا حکم کرو، اے میرے بچے لوگوں کو برائی سے منع کرو، واصبر علی ما اصابک، جو تیرے پاس پھر مصیبت آ جائے اس پر صبر کرو۔ اس لیے میں نے تیرے مٹکے شراب کے توڑے ہیں، اللہ کے حکم سے توڑے ہیں، میں تجھے نیکی کا حکم کرنے کے لیے آیا ہوں، اگر تو بدماشی کرے گا تو واصبر علی ما اصابک، میں اس پر صبر کروں۔ جب اس میں انہوں نے اس انداز میں ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے معتصم باللہ کے پاس بات کی نا، جرأت ہونی چاہیے انسان کے پاس، جب جرأت سے بات کی نا اس کی ہوا ہی نکل گئی، اب وہ ڈر کر بیٹھ گیا۔ اس نے کہا کہ آج کے بعد تو مجھے میرا تو کیا ہے، تو میرا معتصم ہے، جا کے لوگوں کو اچھائی کا حکم کیا کر، لیکن ایک بات تو بتا، 10 مٹکے تھے، 9 تو نے توڑ دیے اور ایک مٹکا چھوڑ دیا، یہ کیوں کیا؟ انہوں نے کہا، ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے کہا کہ جب میں 9 مٹکے توڑ چکا تو میرے دل کے اندر یہ بات آ گئی، تو بڑا بہادر بندہ ہے، تو نے معتصم جیسے بادشاہ خلیفہ کے مٹکے توڑ دیے ہیں، اس لیے میں نے چھوڑ دیا کہ کہیں میری نفسانیت دل کے اندر نہ آ جائے۔ اس سے کیا ہمیں سبق ملا؟ اللہ کا کام کرنا ہے، اگر شیطان بھاری ہو جائے پھر اس کو چھوڑ دینا ہے۔ تو اس لیے عزیز دوستو، یہ لوگوں کو اچھائی کا حکم کرنا فرض ہے، فرض ہے۔ لوگوں کو بتلاؤ نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ آخری بات کہہ رہا ہوں، فرمایا اگر تم لوگوں کو اچھائی کا حکم نہیں کرو گے پھر اللہ پاک تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ ایک بندہ ہے، وہ غلط کام کر رہا ہے، ہمارے سامنے کر رہا ہے، ہم اس کو روکتے نہیں ہیں، تو پھر اللہ کا کیا عذاب آئے گا؟ اللہ دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ آج ہمارے ساتھ میرے دوستو ایسے ہی ہو رہا ہے، اللہ پاک ہماری دعائیں قبول نہیں کر رہے، کہ ہمارا کھانا حرام کا، ہمارا پینا حرام کا، ہمارا سب کچھ جو ہے حرام کا، اور اس کے بعد جو ہم نے سب سے بڑا جرم کر لیا ہے، وہ جرم یہ کر لیا ہے کہ ہم لوگوں کو اچھائی کا حکم نہیں کرتے۔ اور دوسرا جرم کیا کرتے ہیں؟ اگر دیکھیں جیسے میں نے بتلایا، اچھائی نہیں کر سکتے تو لوگوں کے ساتھ برائی بھی نہ کریں، برا معاملہ بھی نہ کریں۔ آج تو ہم جو ہے ایسی کی تیسی کر دیتے ہیں، ایسے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اگر کسی شخص نے کہا، ایسے اس نے اشارہ کیا، ہم اس کو تھپڑ رسید کرتے ہیں، تیری ایسی تیسی، تو کیا سمجھتا میں کوئی بزدل آدمی ہوں؟ حالانکہ یہ بزدل دین کے اندر، بزدلی دین کے اندر جو ہے مقابلہ ہے، بہادری ہے، دنیا داری کے اندر جو ہے یہ بات نہیں ہے۔ اللہ پاک کہتے ہیں واعفو عنا، ان کو معاف کر دو، ان کو تکلیفیں نہ پہنچاؤ۔ اس لیے عزیز دوستو، آپ کو ہر روز ایک پیغام دیا جاتا ہے۔ پیغام کیا ہے؟ لوگوں کے ساتھ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں کے ساتھ اچھائی کرو۔ یہ نہیں کر سکتے، کم از کم یہ تو کرو کہ یار میری وجہ سے، میری زبان سے، میرے ہاتھ سے، میرے عمل سے، میرے فعل سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ یہ کرو گے نہیں انشاءاللہ۔ میں بھی یہ کرتا ہوں، آپ بھی محتاج، میں بھی محتاج، اور اس لیے یہ سبق دہراتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، لوگوں کو کہتے رہو، کہتے رہو، جبر نہیں کرنا۔ ہم نے یہ نہیں کرنا کہ کسی کے گھر پڑھ نماز، ایسے نہیں کرنا۔ ہاں یہ جو چھوٹے بچے ہیں ان پر کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کو اٹھاؤ، جب 10 سال کا ہوگا پھر اس کو مار کے نماز پڑھاؤ، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ لیکن آپ نے بڑوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کرنا، ان کو پیار سے، محبت سے، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ نرمی اختیار کرنی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، ہم سب کی پریشانیاں دور فرما دے، بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما دے، بے روزگاروں کو روزگار نصیب فرما دے، بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما دے،
مشکلات کے اندر پھنسے ہوئے لوگوں کو آسانیاں پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہم پر رحم و کرم کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں تمام کی بخشش فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اس وقت موت دینا جب تو ہم سے راضی ہو جائے۔ اے اللہ اپنی چاہت کو ہمارے اوپر کھول دے۔ اے کریم اللہ جو آپ چاہتے ہیں ہمیں سمجھا دے۔ اے اللہ اپنے احکامات کی سمجھ نصیب فرما دے۔ پیارے محبوب علیہ السلام نے جو مانگا ہے ہم بھی مانگتے ہیں ہمیں عنایت فرما دے۔ جن باتوں سے خاتم الرسول نے پناہ مانگی ہے ہم بھی پناہ مانگتے ہیں ہماری حفاظت فرما دے۔